8 فروری کو نون لیگ کو ووٹ ڈالا ہے ان کے بقول، خالد محمد صاحب کے بقول، اور انہوں نے 90 سیٹس لی ہیں اور بلکہ 75 لی ہیں غالباً، یعنی کرتے کرتے تباہی پھیر دیجیے نون لیگ نے۔ مجھے اب یہ بتائیں اگر 8 فروری کو ووٹ ڈالا ہے تو پھر پی ٹی اے والے کیوں رو رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ نہیں پڑا؟ اچھا دوبارہ الیکشن کروا لیں، اگر اتنا ہی زوم ہے کہ ووٹ ہمیں پڑا ہے تو دوبارہ الیکشن کروا لیں، پتہ چل جائے گا۔ اچھا چلو ابھی ملک کی معیشت اجازت دیتی ہے دوبارہ الیکشن ہو، ابھی ضمنی الیکشن میں ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ کی دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی معیشت کی، آپ کی معیشت جو ہے وہ کیوں نہیں سنبھل پا رہی؟ دیکھیں آپ نے تسلسل کے ساتھ عدم استحکام برقرار رکھا ہوا ملک میں، سیاسی عدم استحکام۔ جب تک آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ جتنے ابھی جو ہے نا یہ جگاڑ لگائے جا رہے ہیں اس میں ہم ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جگاڑ لگا کے سٹاک ایکسچینج کو سہارا دے دیں، اپنی زراعت کو سہارا دے دیں، کسی طریقے سے اللہ کرے۔ لیکن بنیاد پہ جس پہ دیکھیں جب تک آپ قوم کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اچھا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اتنی دیر تک آپ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ تو گھر میں آپ کے کوئی اس قسم کے حالات ہو نا تو آپ کام نہیں کر سکتے، تو پورا ملک کس طرح کام کر سکے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ ابھی دیکھیں جو انہوں نے کرنا تھا نا کر لیا ہوا ہے، حکومتیں بن چکی ہیں، وہ اب تو خدا کا خوف کرو یار، اب تو جو ہے انہیں مل بیٹھ کر جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے، بجائے کہ دیکھیں ابھی سے جو ہے ابھی بھی اسی طریقے سے کاروائیاں جاری ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، وہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے تحریک بھی شروع کر دی ہے۔ کیا یہ یہاں رک جائے گا کام؟ نہیں رکنا، یہ آگے بڑھے گا۔ لہٰذا دیکھیں کہیں نہ کہیں جا کے انہیں ڈائلاگ کرنے پڑیں گے، انہیں اعتماد میں لینا پڑے گا سیاسی قوتوں کو، تو لہٰذا یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے انہیں فوری چاہیے کہ اجازت لیں ان سے اور تحریک انصاف کو لوپ میں لیں اور انہیں کہیں کہ بھائی جان جو ہونا تھا ہو گیا، وہ تو نہیں آتی آگے چلتے۔ تحریک انصاف وہ کہتے جی ہمیں ہمارا مینڈیٹ تھی واپس دیا جائے، بات تو پھنس نہیں تو اس میں اس کا مطلب ہے جب مینڈیٹ واپس کسی طریقے سے لیں گے نا، یا وہ ثابت کریں یا یہ ثابت کریں، تو کوئی نہ کوئی کمیشن بنا دیں، کوئی نہ کوئی حلقے کھول لیں، جس طرح مطمئن ہوتے ہیں انہیں مطمئن کریں نا بھائی آپ۔ سر حکومت کر پائے گی نون لیگ کی حکومت یا پی ٹی ایم 2 کر پائے گی انہیں مطمئن؟ نہیں دیکھیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، میرا مسئلہ سر انہوں نے مطمئن کرنے کا مطلب پتہ کیے گا، تانوں بھی پتہ میں نے بھی پتہ۔ نہیں دیکھیں اور اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نہیں مطمئن کر پاتے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے، وہ اللہ نوز دی بیسٹ۔ بٹی صاحب سوال یہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ انشاءاللہ، میں تو بینگا پاکستانی میں ویل ویشن ہوں اپنے ملک کا، بدقسمتی سے لیکن کہہ رہا ہوں معاملہ طے ہونے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی نوٹ ان سینس کہ میں نہیں چاہ رہا ہو، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں جس طرح بھارت نے غالباً 1991 میں آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی، ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں بیل آؤٹ پیکیجز چاہیے اور لمبی چوڑی رقم چاہیے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں اگر آپ لوگ اپوزیشن اس وقت سڑکوں پہ آ جائے گی، احتجاج شروع کر دے گی، تو سر ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر ٹھیک ہے حکومت نے بقول آپ کے دھاندلی کر لی، وہ اس ملک سے سیریس نہیں ہے یا سنسیئر نہیں ہے، آپ لوگ سنسیئر ہو جائیں، 5 سال دینے دے، 5 سال بعد کروا لیجیے گا الیکشن۔ دیکھیے یہ جو 5 سال کی بات کریں نا گورنمنٹ کرنے کی، یہ اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو ساری پارٹیز کو چاہیے کہ امپلیمنٹ ہونے دینا چاہیے۔ دیکھیے جب ہماری لاسٹ ٹینیور کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، یار یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے نا، نو کانفیڈنس موشن آئی اور وہ سکسیزفل ہوئی۔ سکسیزفل کی میں بات کروں کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈلیور نہیں کر رہی، میں ایک بات کر رہا ہوں نا، ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، تو ان پارٹیز کو پی ڈی ایم کی پارٹیز کو چاہیے تھا کہ یار ان کو 5 ایئرس کمپلیٹ کرنے دیتے۔ وہ دور میرے خیال میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، ایکسپورٹس کا جو وہ ٹینیور تھا 5 ایئرز عمران خان کی گورنمنٹ کا، دی بیسٹ ٹینیور تھا۔ آپ نے بنگلہ دیش کی انڈسٹری کو، آپ نے سری لنکن انڈسٹری کو، جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری انڈیا کو آپ نے بیٹ کیا تھا آفٹر کرونا۔ بٹ انفارچونیٹلی جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے اور 16 مہینے گزارتی، وہی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ فیصل آباد لاہور کے اندر موجود ہے، ان 2 شہروں کے اندر تو بڑی انڈسٹریز موجود ہیں، وہی آج بجلی کے یوٹیلیٹی جو بلز ہیں ہماری یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے بند ہوئی پڑی ہوئی ہیں، ہمارے روزگار لوگوں کو وہاں سے ڈپرائیو ہوئے ہیں لوگ اپنی جاب سے۔ دیکھیں اگر ہم انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے کہ یہ دیکھیں اسٹیپ فارورڈ کسی نہ کسی نے کرنا ہے۔ دیکھیں سر میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے، احتجاجی سیاست چھوڑیں، ملک واقعی متحمل دیکھیں
ہم سنا کرتے تھے نازک دور سے گزرا, واقعی گزر رہا ہے. دیکھیں تو احتجاج ٹھیک ہے, مل کے بیٹھے کوئی وے آؤٹ نکالیں. دیکھیں احتجاج کیوں کیا جاتا ہے, احتجاج کیوں کیا کیا جاتا ہے؟ اس وقت احتجاجی سیاست کا متحمل ہے ملک؟ یس اور نو؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے, نہیں ہے نا, آپ پی ٹی اے کہتے میں ہیں, کہتا ہوں نہیں ہے. بٹ جب آپ کے ساتھ ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو اور پھر وہی روش رکھی جائے جو پہلے رکھی گئی تھی, آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہو اور آپ کہیں کہ یار مینڈیٹ بھی آپ کا چوری کر لیا گیا ہے اور آپ پھر بھی احتجاج کی طرف نہ جاؤ. یہ دیکھیں اس ملک کو, اس ملک کی تقدیر لکھنے کے لیے, اس ملک کے فیوچر کے لیے اس ملک کی عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے. کیا ان کا رائٹ نہیں ہے اس عوام کا کہ اس عوام کے دیو مینڈیٹ کو, جو عوام جس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, اس بندے کو اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے آگے لے کے آیا جائے, کیا وہ اس عوام کا جو ووٹ ہے اس کی قدر ختم کر دیں اور اسی طرح دیکھتے رہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کو اپسیٹ کر سکتے ہیں ایز پر ہز ہیبٹ کہ وہ آپ بلنٹ ہیں, کچھ بول سکتے ہیں اپنے بھائی کے خلاف, اپنی بیٹی کی گورننس کے خلاف, یا بیک آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم نہیں لیتے حکومت, جس کو دینی ہے وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کے جا سکتے ہیں, جس طرح وہ خاموش ہیں وہ خاموش ہی رہ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی حکومت کو کیوں دیکھیں, ان کی بھی سروائیول نہیں ہے نا سیاسی طور پر. مسلم لیگ نون اب بہت بری طرح پھنس چکی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں انہوں نے سارا کچھ اپنے گلے میں ڈال لیا تھا, اب بھی انہوں نے سارا توک اپنے گلے میں ڈال لیا ہے, تو ان کے پاس تو اب راستہ ہی اور کوئی نہیں بچا. یہ شہباز صاحب نے توک اپنے, اگر آپ کی بات مانوں, ڈالا یہ میاں نواز صاحب نے نہیں ڈالا, تو یہ شہباز شریف صاحب نے ہے, لیکن میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں, ان کی مرضی شامل اس طرح سے ہو گئی تھی کہ ان کو انہوں نے قائل کر لیا تھا. وہ نہیں, پی ڈی ایم, آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم عدم اعتماد ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا الیکشن کروائیں, حکومت نہ لیں آپ, لیکن زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے جا کے انہیں منایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی بھی بہت ساری قیادت پاکستان سے گئی تھی ان کو منانے کے لیے, پھر جا کے میاں صاحب راضی ہوئے تھے, وہ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کی مرضی کے خلاف پی ڈی ایم کی حکومت لی گئی تھی, اور وہ ان کا درست فیصلہ تھا. شہباز شریف صاحب کا غلط فیصلہ تھا حکومت لینا. اگر اس وقت الیکشن کروا دیے جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی, اور وہ کیا کہتے ہیں, ان کی عزت بھی بچ جاتی اور سیاسی ساکھ بھی بچ جاتی. جو 16 ماہ کی انہوں نے حکومت کی اس میں تو بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار لیا. اس کے بعد اب عوام جو ہے نا وہ ان کی پاپولیرٹی عوام میں سے فشوں ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب میاں نواز شریف صاحب دیکھیں, وہ ان کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ان کی تھی, اور وہ اب ان کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے یہ حکومت, اگر چونکہ اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر حکومت فیل ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون تو نہیں بچ سکتی, تو ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حکومت سروائیو کر جائے, یہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کر جائے, اور شاید پھر اتنی دیر میں جو ہے معاملات شاید درست ہو جائیں, ورنہ جو ہے وہ دی اینڈ ہو چکا ہے.